السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب وسینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، آج کا یہ دوسرا جمعہ چل رہا ہے وضو کے فضائل و مسائل، اور شروع کے 2-3 جمعہ میں آپ کے سامنے وضو کے فضائل کے متعلق بولنے کا ارادہ فرمایا تھا، تو آج یہ دوسرا جمعہ ہے وضو کے فضائل کے متعلق انشاءاللہ عزوجل ایسے احادیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اکثر زیادہ تر لوگوں نے وہ حدیثیں وضو کی فضیلت کے متعلق نہیں سنی ہوں گی، اور بارہا ہم نمازوں کے لیے ذکر و اذکار کے لیے وضو کرتے ہیں، تو وضو کی فضیلت کیا ہے، وضو کی اہمیت کیا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے وضو کے متعلق انشاءاللہ عزوجل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے آیت یہ تلاوت فرمائی تھی، اس جمعہ اسی آیت کو میں نے تلاوت آپ کے سامنے فرمایا ہے۔ 6 پارہ ہے سورہ مائدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ وضو کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں 6 پارے میں سورہ مائدہ میں یہ آیتیں اتری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب کبھی ہم نماز کا ارادہ کر رہے ہیں تو نماز یہاں پر کیوں ارشاد فرمایا کہ نماز کے علاوہ بھی اگر دوسری چیزیں کوئی ہم کرتے ہیں، مثال کے طور پر درود شریف پڑھ رہی ہیں، ذکر و اذکار کی محفل میں بیٹھ رہی ہیں، محفل میلاد میں بیٹھ رہی ہیں، تلاوت قرآن کر رہی ہیں، تو یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ نے نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم فرمایا، تو اسی طریقے پر سمجھ لیں کہ دیگر دوسری عبادات کے لیے بھی وضو ضروری ہے، وضو کرنا ضروری ہے، اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر نماز کا ذکر کر کے تمام چیزوں کا ذکر اس میں آ گیا، چاہے وہ تلاوت قرآن ہو، اللہ کا ذکر ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی محفلیں ہوں یا پھر محفل میلاد ہو، اس میں اگر وضو کر کے بیٹھیں گے اور وضو کر کے یہ چیزیں ہم کریں گے تو اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اور دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ 4 چیزوں کا، یعنی جو وضو میں 4 چیزیں جو فرض ہیں کہ پورے چہرے کا دھونا اور دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پیر ٹخنوں تک دھونا، یہ قرآن کریم فرقان حمید سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو،
यानी मुंह धो और हाथों को कोहनियों तक धो और सरों का मसाह करो, सर का मसाह करो और टखनों तक पाँव धो। ये कुरान करीम फुरक़ान हमीद की आयत का तर्जुमा मैंने आपके सामने तिलावत फरमाया। तो वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं इंशाअल्लाह। फ़र्ज़ क्या है, सुन्नत क्या है, मुस्तहब क्या है, मकरूहात क्या क्या हैं, वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें क्या क्या हैं, इंशाअल्लाह वो वज़ू के मसले मसाइल में बयान करने की कोशिश की जाएगी। सिर्फ़ अभी वज़ू की फ़जीलत के मुतालिक, वज़ू के फ़ज़ाइल के मुतालिक बात हो रही है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं आपके सामने अहादीस करीमा पेश करके अपनी तकरीर को मुकम्मल करूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इब्ने माजा शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, क्या आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करके सिर्फ़ नमाज के इरादे से मस्जिद आता है, यानी अच्छी तरीके से अपने घर में वज़ू कर रहा है, अपने दुकान अपने मकान में वज़ू करके सिर्फ़ नमाज के इरादे से मस्जिद को आता है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसको हर कदम के बदले उसके दर्जात को बुलंद फरमाता है। यानी अपने घर से चला है, अपने दुकान से चला है, कहीं से भी वो चला है और वज़ू करके मस्जिद के लिए जितने कदम वो बढ़ाएगा, एक एक कदम पर अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जे को बुलंद फरमाएगा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि और हर कदम के बदले अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मिटाएगा। दर्जे बुलंद होंगे, नेकियां मिलेंगी और उसके एक एक गुनाह मिटते चले जाएंगे जब तक वो इंसान मस्जिद में दाखिल नहीं होता। जब तक वो इंसान मस्जिद में दाखिल नहीं होता, जब तक वो चल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला एक एक कदम पर उसको एक एक नेकी, उसके दर्जे बुलंद करेगा और उसके एक एक गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला मिटाएगा। दारुक़ुतनी और बैहक़ी की हदीस है, बहार शरीयत के हवाले से मैं ये बयान कर रहा हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे तो वज़ू की नियत अतवद्दउ लिरफ़इल हदस ये तवील एक दुआ है, लेकिन ये दुआ अगर किसी को नहीं आती, वज़ू की दुआ किसी को नहीं आ रही है, तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर बिस्मिल्लाह पढ़ता है या फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़ू के शुरू में पढ़ता है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो इंसान ऐसा है, अल्लाह तबारक व तआला उसको सर से लेकर पैर तक पाक कर देता है। सर से लेकर पैर तक अल्लाह तबारक व तआला उसको पाक कर देता है। अब देखें कि वज़ू में कितने आज़ा धुल रहे हैं। वज़ू में सिर्फ 4 आज़ा धुल रहे हैं। एक पूरा चेहरा है और दोनों हाथ हैं और सर का मसाह है, सर को गीला करना, सर पर मसाह करना, उसको टच करना वो है, और दोनों पैर टखनों तक। लेकिन अगर वज़ू के शुरू में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वज़ू की बरकत तो है ही, वज़ू की फ़जीलत तो है ही, लेकिन वज़ू से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की वजह से धो रहा है वो 4 आज़ा अपने जिस्म के, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसके पूरे बदन को पाक कर देता है, पूरे बदन को। और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ता, तो उसके उतने ही आज़ा पाक होंगे जहाँ से उसके आज़ा के ऊपर पानी गुज़रा है। यानी पूरा बदन तो पाक नहीं होगा, बल्कि सिर्फ उसका चेहरा, उसका हाथ, उसका सर और उसके पैर उतने ही पाक होंगे, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ने की वजह से उसके उतने ही आज़ा धुलेंगे, पाक होंगे जितने आज़ा पर पानी गुजर रहा है। यह आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक हदीस रिवायत करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि जिसने वज़ू के शुरू में, वज़ू करने से पहले वज़ू के शुरू में जिसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी, तो उसका वज़ू कामिल नहीं है, उसका वज़ू मुकम्मल नहीं है। और हनफी मसलक के नज़दीक, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक, वज़ू के शुरू में नियत करना ये कोई फ़र्ज़ या फिर वाजिब नहीं है, बल्कि सुन्नत है, सुन्नत है। अगर कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े बगैर भी वज़ू करता है, तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक उसका वज़ू हो जाएगा, लेकिन सवाब में कमी होगी, जैसा कि अहादीस करीमा बयान कर रही हैं कि उसका वज़ू कामिल नहीं है। लेकिन इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जिसने वज़ू के शुरू में
نیت نہیں کی، جس طرح وضو کی نیت کرتے ہیں، غسل کی نیت کرتے ہیں، اسی طرح جس نے وضو کی شروع میں نیت نہیں کی کہ میں وضو کر رہا ہوں، تو امام شافعی کے نزدیک اس کا وضو ہی نہیں ہوگا، اس کا وضو ہی نہیں ہوگا اگر وہ نیت نہیں کرتا ہے تو۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر وہ وضو کے اعضاء اس کے دھلتے ہیں، وضو کے اعضاء اگر وہ دھوتا ہے، بھلے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی ہے یا پھر وضو کی نیت نہیں کی ہے، لیکن اس کا وضو ہو جائے گا۔ یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ میں کیوں پیش کیا؟ کیونکہ ان کے نزدیک دیکھیں کہ نیت کتنی ضروری ہے، اگر نیت نہیں ہے تو وضو بھی نہیں ہے۔ اسی طرح تیمم میں 3 باتیں فرض ہیں، اور اس میں پہلی جو تیمم کا جو فرض ہے وہ نیت ہے۔ تیمم کے 3 فرضوں میں سے ایک فرض نیت ہے، یعنی اگر ہم تیمم کر رہے ہیں تو تیمم کی نیت کرنا کہ میں تیمم کر رہا ہوں، یہ نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ نیت کرے بغیر تیمم کرتا ہے تو اس کا تیمم نہیں ہوگا۔ اسی طرح امام شافعی کے نزدیک وضو کی نیت کیے بغیر اگر کوئی انسان وضو کرتا ہے تو امام شافعی کے نزدیک اس کا وضو مکمل نہیں ہے، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ انوار الحدیث میں ایک حدیث آئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب کوئی کپڑا پہنو یا تو وضو کرو تو سیدھی طرف سے تم وضو کرنا شروع کرو۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدھے ہاتھ سے۔ یعنی کوئی بہت سے لوگوں کو اگر دیکھیں گے، کچھ حضرات کو اگر دیکھیں گے تو لیفٹی ہوتے ہیں، یعنی بائیں ہاتھ سے وہ کام کرتے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، کرکٹ بھی اگر کھیل رہے ہیں تو لیفٹی کھیلتے ہیں۔ تو یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ لیفٹی ہوتے ہیں اور لیفٹ ہینڈ سے کام کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کوئی کام کرنا یا پھر سیدھے ہاتھ کی طرف سے کپڑے پہننا یا پھر وضو کرنا سیدھے ہاتھ سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے کہ جو کوئی سیدھے ہاتھ سے کام کرتا ہے۔ تو جب کبھی ہم وضو کی شروعات کر رہے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے وضو کی شروعات، اگر کپڑے پہن رہے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے کپڑے پہننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکاۃ شریف کی حدیث میں بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وضو کیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر عضو کو یعنی چہرے کو، ہاتھوں کو یا پھر پیروں کو کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر عمل کو 3 مرتبہ کیا، یعنی کلی بھی کی تو 3 مرتبہ، ناک میں پانی چڑھایا تو 3 مرتبہ، پورا چہرہ دھویا تو بھی 3 مرتبہ، اور دونوں ہاتھ دھوئے تو بھی 3 مرتبہ، دونوں پیر دھوئے تو بھی 3 مرتبہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جسم کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھو کر فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عثمان، یہ میرا اور مجھ سے پہلے نبیوں کا یہ وضو ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی یہ وضو ہے، اور مجھ سے پہلے جتنے بھی رسول اور نبی گزرے ہیں ان کا بھی یہ وضو ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشکاۃ شریف میں ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ اے میرے صحابہ، کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس عمل سے تمہارے گناہ مٹ جائیں اور تمہارے درجات بلند ہو، تمہارے درجے اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو اور تمہارے گناہ مٹ جائیں، ایسا عمل تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ضرور ہمیں ایسا عمل بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 عمل صحابہ کرام کو بیان کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث کتاب الطہارت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف کے وقت مکمل وضو کرنا، پہلا عمل جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں درجے بلند ہوتے ہیں، کہ تکلیف ہونے کے باوجود مکمل وضو کرنا، صحیح وضو کرنا۔ یہاں پر تکلیف سے مراد کیا؟ تکلیف سے مراد ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈی کے دنوں میں کسی کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے نہ ہو، یا پھر بہت سے لوگ پانی کو زیادہ استعمال نہیں کرتے، ان کی طبیعت وہ ساتھ نہیں دیتی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے جس پر تکلیف ہوتی ہے یا پھر ناگوار گزرتا ہے، ایسی حالت میں جو انسان صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا وضو کرنے والا بہت پسند ہے۔
اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرا ارشاد فرماتے ہیں کہ زیادہ قدم چل کر مسجد کی طرف جانا، زیادہ قدم چل کر مسجد کی طرف جانا۔ اور بہت سے اولیاء اعظام اور اللہ والے جب کبھی گھر لیتے تھے تو مسجد سے بہت دور گھر لیتے تھے، اور ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں کہ جنہوں نے گھر لیا تو مسجد کے بہت نزدیک گھر لیا ہے۔ دونوں وجہ ہیں، جو بہت دور جنہوں نے گھر لیا ہے اور اتنے دور سے اپنے گھروں سے وہ چل کر مسجد کی طرف آتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے گھروں سے وضو کر کے نکلتے ہیں، ہمارا گھر مسجد سے جتنا دور ہے، جتنے قدم ہم چل کر آئیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اتنے گناہوں کو معاف کرے گا، اسی وجہ سے ہمارے گھر دور ہیں۔ اور جو اللہ والے، جو اللہ کے ولی جنہوں نے مسجد کے بازو گھر لیے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی آواز یعنی اذان کی آواز سنائی دے تو وہ آواز ہمارے گھروں میں بھی پہنچے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت ہو۔ یہ دونوں وجوہات ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زیادہ قدم چل کر جو مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور نمبر 3، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا ہے، محبوب ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے، یعنی جمعہ کی نماز ہو گئی، عصر کی نماز ہو گئی، مغرب کی نماز، ایک نماز کے بعد جو دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ صحابہ کرام کو یہ 3 چیزیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور کہا صحابہ کرام سے کہ تم ان تینوں چیزوں پر عمل کرتے رہو، پابند رہو، مسلسل ان چیزوں پر صحابہ کرام کو عمل کرنے کا حکم دیا۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے خادم حضرت حمران رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہ حضرت عثمان غنی نے مجھے وضو کرنے کے لیے پانی منگوایا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خادم نے جب پانی پیش کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، اور اس کے بعد انہوں نے 3 مرتبہ کلی کی اور 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا، ناک کو صاف کیا، اور 3 مرتبہ انہوں نے اپنے چہرے کو پورا کے پورا دھویا، اور 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھویا، اور انہوں نے سر کا مسح کیا، اور 3 مرتبہ دونوں پیروں کو دھویا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وضو ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ اور عبادات میں، نمازوں میں یا پھر دیگر عبادات میں سب سے کامل ترین وضو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا کہ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جسم کے اعضاء کو دھویا کرتے تھے۔ علماء کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتے ہیں وضو کے متعلق۔ میں جلدی آپ کے سامنے بیان کر کے تقریر کو مکمل کروں گا کہ علماء کرام نے بیان کیا کہ باوضو سونے والا، وضو میں رہ کر سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کے برابر ہے۔ جو انسان روزہ رکھ کر عبادت کرتا ہے دن بھر روزے میں رہ کر، وہ فضیلت باوضو سونے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ بچپن سے ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بیٹا اگر ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو، یعنی اگر تم استطاعت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو کہ ہمیشہ باوضو رہو تو ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے وضو میں رہنے کی تو ہمیشہ وضو میں رہنے کی کوشش کرو، کیونکہ جب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور جو انسان باوضو رہتا ہے، وضو کی حالت میں جو انسان رہتا ہے اور وضو کی حالت میں اس کی روح پرواز کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہید لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، وضو میں رہنے کی فضیلت ہے کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے،
وہ چاہے نیند میں آئے گی یا پھر جاگتے میں آئے گی، لیکن جو انسان وضو کی حالت میں رہتا ہے اور وضو کی حالت میں اس کی روح قبض ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ شہید لکھا جاتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، اگر بے وضو کی حالت میں تم پر کوئی مصیبت آئے تو تم اپنے آپ پر ہی ملامت کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرماتا ہے کیونکہ وضو میں رہنے کی وجہ سے اتنی مصیبتیں انسان پر نہیں آتی جتنی بے وضو رہنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، اگر تم بے وضو رہو اور بے وضو کی حالت میں تم پر اگر مصیبتیں آئیں تو ملامت اپنے آپ پر ہی کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا۔ وضو کی 7 برکتیں علماء کرام نے بیان کی ہے، وضو میں رہنے کی 7 برکتیں، یہ بیان کر کے میں اپنے تقریر کو ختم کروں گا کہ وضو کی 7 برکتوں میں سب سے پہلی برکت یہ ہے کہ جو انسان وضو میں رہتا ہے فرشتے اس کی صحبت میں رغبت کرتے ہیں۔ صحبت میں رغبت یعنی وضو میں انسان اگر بیٹھا ہے، چاہے اپنے گھر میں ہو، اللہ کے گھر میں ہو، تو فرشتے اس کے نزدیک آ کر بیٹھتے ہیں صحبت میں، کیونکہ وہ انسان وضو میں ہے، پاک ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو اس کی صحبت میں اس کے نزدیک آ کر بیٹھنے میں فرشتے رغبت کرتے ہیں۔ ابھی کوئی MLA آ گیا، کوئی علماء کرام سے کوئی مفتی صاحب، پیر صاحب آ گئے، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے جتنے نزدیک جا سکیں اتنا اچھا وہ فیل اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ باوضو رہنے والا انسان، باوضو بیٹھنے والا انسان، فرشتے اس کے پاس جانا پسند کرتے ہیں، اس کے نزدیک بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ پہلی برکت وضو کی۔ دوسری برکت علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ قلم اس کی نیکیاں لکھتے رہتا ہے۔ قلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم بنایا، قلم، اور اس سے مراد علماء کرام نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کے نامہ اعمال میں برابر نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں جب تک وہ وضو میں انسان ہے۔ اور تیسری برکت علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ انسان اگر وضو میں ہے تو اس کی زبان اگر ذکر نہیں کر رہی، بھلے اس کی زبان اگر ذکر نہیں کر رہی لیکن انسان وضو میں ہے تو اس کے جسم کے دوسرے اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرے اعضاء یعنی مثال کے طور پر سمجھ لیں آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، جسم کے اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ سوال بھی یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو بولنے کی طاقت کہاں سے آئی؟ یعنی یہ تو بول نہیں سکتے، بولتی تو صرف ہماری زبان ہے، ذکر تو صرف ہماری زبان کرتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں قرآن کریم فرقان حمید میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے خود کے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ یعنی ہم نے جس ہاتھ سے اگر کوئی گناہ والا کام کیا ہے تو یہ ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زبان عطا کرے گا، یہ ہاتھ کہے گا کہ اے باری تعالیٰ اس نے گناہ کیے تھے۔ قدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ زبان عطا کرے گا، قدم یہ کہیں گے کہ اے باری تعالیٰ یہ اس کے قدم گناہوں کی طرف چلے ہیں۔ کانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زبان عطا کرے گا۔ تو یہ کیوں بیان کر رہا ہوں میں؟ کیونکہ اگر ایک انسان وضو میں رہتا ہے، بھلے وہ اپنی زبان سے ذکر نہیں کر رہا، اس کے جسم کے تمام اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ تیسری برکت۔ اور چوتھی برکت یہ ہے کہ جو وضو میں رہنے والا انسان ہے اس کو تکبیر اولیٰ اس کی قضا نہیں ہوتی۔ تکبیر اولیٰ یعنی جو تکبیر کے ساتھ تکبیر تحریمہ یا اقامت جو دیتے ہیں، اور پہلی رکعت امام کے رکعت بننے کے بعد مقتدی فوراً رکعت باندھتا ہے اور امام کے قراءت شروع کرنے سے پہلے ثنا پڑھ لیتا ہے، یہ تکبیر اولیٰ اس کو بولا گیا ہے۔ یہ کیوں بولا گیا؟ کیونکہ اگر انسان وضو میں ہے، نماز کا وقت چلا ہے تو فوراً آ کر بیٹھ جائے گا۔ اگر وضو میں نہیں ہے تو جائے گا طہارت خانے میں نمبر ہوں گے تو وہاں رکنا پڑے گا، جائے گا وضو خانے میں، کوئی وضو کر رہا ہے تو اس کو وہاں رکنا پڑے گا۔ تو وضو میں رہنے کی برکت یہ ہے کہ جو انسان وضو میں رہتا ہے اکثر اس کی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوتی۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ باوضو رہنے والا انسان نمازیں ادا کرتا ہے۔ یہ چوتھی برکت علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ پانچویں برکت وضو کی علماء کرام نے بیان کی ہے کہ جب وہ سوئے گا، انسان وضو کر کے جب اپنے بستر پر جائے گا، جب وہ سوئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنات، برے جناتوں سے اور انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وضو میں رہنے والے کی حفاظت فرمائے گا۔
یعنی برے جنات، برے انسان، اس کا برا چاہنے والے، نقصان چاہنے والے، وضو کر کے سونے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ پانچویں برکت ہے۔ اور چھٹی برکت وضو میں رہنے کی کہ سکرات موت اس پر آسان ہوگی۔ سکرات موت، یہ جو کہتے ہیں کہ انسان کو سکرات لگی ہے، اور سکرات میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ وہی انسان جان سکتا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے۔ اور یہ ہم جو کہتے ہیں کہ سکرات بھی اگر لگی ہے تو اس میں آسانی ہو، تو یاد رکھیں کہ وضو میں رہنے کی برکت کی وجہ سے اگر کسی پر سکرات بھی لگی ہے تو سکرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ اور ساتویں برکت وضو کی علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب تک وہ با وضو رہے گا، وضو میں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ یہ وضو کی برکتیں اور فضیلتیں ہیں، تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وضو میں رہنے کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائیں۔ وضو کے فضائل کے متعلق پچھلے جمعہ، اس جمعہ جو کچھ بھی بولا یا پھر سنا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائیں۔ اور وضو کی جو فضیلتیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر ہمیشہ باوضو رہنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔